اچھا یہ کرسی پر کر میں اس میں دیکھا ہے یہاں سے اوپر اوپر سیٹ ہے، ٹھیک ہے جی، پورے تصویر آ رہی ہے. چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. المرقات فی علم المنطق، سبق نمبر 11 ہی ہے نا، سبق نمبر 11، صفحہ نمبر ہمارے پاس کھلا ہے 41، صفحہ نمبر 41 جی. 41 کے بالکل اخیر سے کل ہم جا رہے تھے، ایسے ہی تھا. اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم ایک ضابطہ پڑھ لیتے ہیں، وہ ضابطہ اپنے پہلے سے پڑھا ہوا ہے، ہم اس کو پھر سے پڑھ لیتے ہیں، مختصر سا ضابطہ ہے، اور انشاءاللہ آپ خود حل کر کے آگے چلے جائیں گے. ایک ہے مقسم، مقسم کا کیا معنی ہے؟ کرنے والا. ایک ہے مقوم، قوت دینے والا. ماشاءاللہ جی، مقوم قوت دینے والا، مضبوط کرنے والا. اب مجھے بتائیں، میں نے آپ کو ایک ضابطہ بتایا تھا کہ اوپر سے جب بڑا نیچے کی طرف، اوپر بڑا ہوتا ہے کہ اوپر چھوٹا ہوتا ہے؟ جوہر بڑا ہے نا، جس میں مطلق اس سے کم بڑا ہے، اس سے نیچے جس میں نامی، اس کے نیچے حیوان، اس کے نیچے انسان. اس پر اتفاق ہے نا؟ اچھا، اب جب اوپر سے بڑا نیچے کی طرف آئے گا تو اس کو تقسیم کرے گا یا اس کو مضبوط کرے گا؟ بڑا آ کے چھوٹے کو مضبوط کرتا ہے، لیکن چھوٹا جب اوپر بڑے کی طرف اس میں گھسے گا تو اس کے اندر کیا کرے گا؟ کٹ لگائے گا. کٹ لگا کر اپنے افراد ادھر کر دے گا اور بقیہ افراد جو اس کی جنس کے اندر آتے ہوں گے ان کو الگ کر دے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مثلا حیوان جب اوپر جائے گا تو اوپر کون ہے حیوان کے اوپر؟ جس میں نامی. تو حیوان جب اوپر جائے گا، چھوٹا ہے جس میں نامی کی طرف، تو جس میں نامی میں دو فرد ہیں، ایک نشو نما پانے والا، سانس لینے والا حیوان، اور ایک نشو نما تو پانے والا لیکن حیوان شان نہ ہو درخت. اب جب حیوان اس میں گھسے گا تو اس میں سے اپنے افراد کو لے کر زید، امر، بکر، غنم کو علیحدہ ہو جائے گا، اور جو شجر ہے، شجر وجر، وہ علیحدہ ہو جائے گا. ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی آپ جس میں نامی کو جس میں مطلق میں داخل کریں، جس میں مطلق کو اوپر جوہر میں داخل کریں. تو نیچے سے اوپر جاتے ہوئے مقسم ہے، نیچے سے اوپر مقسم ہے، اوپر سے نیچے مقوم ہے. مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں جسم مطلق، تو جسم مطلق کے نیچے کون ہے؟ جسم نامی. تو جسم مطلق جب جسم نامی کی طرف آتا ہے تو کیا اس میں سے جدائی کرتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ جسم مطلق میں خود جسم نامی بھی داخل ہے، تو کیسے جدائی کرے گا؟ تو وہ آ کر اس کو اور مضبوط کرے گا. جسم نامی نیچے آئے گا حیوان، تو حیوان خود جسم نامی میں داخل ہے، تو وہ اس کو کیا کرے گا؟ اور مضبوط کرے گا. تو اوپر سے نیچے مضبوط کرتا ہے، نیچے سے اوپر کو تقسیم کرتا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب آپ کہیں گے 7 والا کیا کرتا ہے؟ تو 7 والا بھی جی 7 یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کہیں لکھا نہیں ہے. جی جی جی. اب اس کی مثال کیا ہے؟ مثلا ناطق، ادھر سے کیا ہے؟ انسان. اب یہ دونوں 7 والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو کیا ناطق انسان کو تقسیم کرے گا؟ علیم صاحب، انسان ناطق کو تقسیم کرے گا تو کتنی کیٹیگریاں ہوگی ہمارے پاس؟ اور یہ بھی مقوم ہو گیا، یہ بھی کیا ہو گیا؟ مقوم. اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے؟ یہ ہے ساری بات کا خلاصہ. اچھا اب دیکھیں کتاب کو. اب ہم جب کتاب کو دیکھتے ہیں، وَلِلْفَصْلِ نِسْبَةٌ إِلَى النَّوْعِ، فصل کے لیے ایک نسبت ہے نوع کی طرف. فَيُسَمَّى مُقَوِّمًا، اس کو کہا جاتا ہے مقوم، تقویت دینے والا. لِدُخُولِهِ، اس وجہ سے کہ وہ خود داخل ہے فی قوام النوع، نوع کے یعنی انسان کے نیچے. کیا مطلب؟ ناطق فصل ہے نا، یہ دیکھنا یہ تیسرے کی طرف اشارہ دے رہے ہیں. یہ کون سی بات ہے؟ یہ والی بات ہے. فصل کس کو کہتے ہیں؟ یہ ناطق. یہ داخل ہے خود نوع کی ماہیت میں. نوع کون ہے؟ تو یہ کون سی قسم ہوگی؟ 7 والی، یہ مقوم ہے.
لأن الانسان اچھا لدخوله ونسبت الى الجنس، اور جب اس کی نسبت اوپر جنس کی طرف کریں گے فیسمى مقسما، جب آپ ناطق کو حیوان کی طرف نسبت دیں گے اوپر تو کیا کرے گا؟ ناطق اس کو تقسیم کرے گا نہیں کرے گا؟ کرے گا. کیا؟ حیوان ناطق غیر حیوان غیر ناطق. امید ہے سمجھ گئے ہوں گے. اچھا فیسمى مقسما لانه يقسم الجنس، کیونکہ جنس کو کیا کرتا ہے؟ تقسیم کرتے ہیں. ويحصل قسما له، اور ایک اور قسم شامل اس کو حاصل ہو جاتی ہے. کیا؟ حیوان ناطق حیوان غیر ناطق، ایک اور قسم آ گئی. کن ناطقی، اب یہ آپ کو مثال دے کے سمجھا رہے ہیں. کن ناطقی جیسے ناطق، فهو مقوم للانسان، یہ تو انسان کے لیے مقوم بنتا ہے کیونکہ دونوں کے افراد برابر ہیں. لأن الانسان، اس وجہ سے کہ انسان هو الحیوان ناطق، وہ خود ہی حیوان ناطق ہے. وہ مقسم للحیوان، اور جو حیوان کو تقسیم کرتا ہے. لأن بالناطق، حیوان کیا ہے؟ اوپر جنس ہے، اوپر کی طرف مقسم ہے. لأن بالناطق، اس وجہ سے کہ ناطق کے ساتھ حصل للحیوانی، حیوان کے لیے حاصل ہو گئی ہے قسمانی، کتنی قسمیں؟ دو. احدہما الحیوان الناطق، ایک، والآخر الحیوان الغیر الناطق، الغیر الناطق. سمجھ آ گئی؟ یہ ہے سارا یہاں پر ماجرا. اب یہی ماجرا آگے بھی چل رہا ہے. اب مثلا آگے دیکھیں، کل مقوم، ہر مقوم للعالی، اوپر کا جو مقوم ہے، مقوم للسافل، وہ نیچے کا بھی کیا بنے گا؟ جس میں مطلق کا جو مقوم ہے تو جس میں نامی کا مقوم نہیں بنے گا، جس میں حیوان کا مقوم نہیں بنے گا. ہر وہ جو اوپر کا مقوم ہے وہ نیچے کا بھی کیا ہے؟ کالقابل للابعاد، جیسے کہ ابعاد کا مطلب ہوتا ہے ابعاد، کیا کہتے ہیں؟ ابعاد ثلاثہ، ابعاد ثلاثہ، یعنی ابعاد ثلاثہ سے مراد ہوتا ہے لمبائی، چوڑائی، موٹائی. دیکھیں، لمبائی، چوڑائی، موٹائی، یہ جسم کی تعریف ہے نا. جسم کیا چیز ہے؟ پیچھے میں نے بتایا تھا جو لمبائی، چوڑائی، موٹائی، گولائی، کٹائی، موٹائی کو قبول کرے. یاد آ رہا ہے؟ یہ وہی چیز ہے. لیکن اس میں اصلی چیزیں کتنی ہیں؟ تین ہیں، لمبائی، چوڑائی، موٹائی. قابل الابعاد، ابعاد ثلاثہ مطلب تین چیزیں. کون سی؟ لمبائی، چوڑائی، موٹائی کو قبول کرنے والا. قابل مانے قبول کرنے والا. یہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ جسم کی. کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ جسم کی. اچھا جی، اب ایک عالی ہے، کہتے ہیں اوپر سے کے لحاظ سے. فإنه مقوم للجسم، یہ خود مقوم بنتا ہے جسم کا. جسم سے مراد یہاں پر ہے جس میں مطلق، جس میں مطلق، اوپر لکھ دیں. وَهُوَ مُقَوِّمٌ لِلْجِسْمِ النَّامِ، اور یہ نیچے کا بھی مقوم بنتا ہے جسم نامی. والحیوان، اس سے نیچے کا بھی مقوم بنتا ہے. وہ جنس ختم ہو گئے. والانسان، نو آ گئی، اس کا بھی کیا بنتا ہے؟ مقوم، اس کا بھی مقوم بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوپر کا جو جنس عالی ہے وہ نیچے سب اجناس کے لیے تو مقوم بنتا ہی ہے. نیچے جو نو آتی ہے اس کے لیے بھی کیا بنتا ہے؟ تو وہ میں نے کہا تھا اوپر سے نیچے مقوم، ساتھ والا بھی مقوم، لیکن نیچے سے اوپر کو مقسم. اچھا جی، آگے کہتے ہیں وَكَنَّامِ، اور کنامی جیسے فَإِنَّهُ كَمَا مقوم للجسم النامی، یہ جسم نامی کا کیا بنتا ہے؟ مقوم ہے. تو مقوم للحیوان، یہ جسم نامی نیچے کس کا مقوم ہے؟ حیوان کا. اور مقوم للانسان، اور مقوم بنتا ہے انسان کا بھی ایضاً اسی طرح. وقل حساس، حساس کس کی مثال ہے؟ فصل بعید کی. فصل بعید کی. فصل قریب کون سا ہے؟ ناطق. وقل حساس، اور حساس. والمتحرک بالارادہ، اور حرکت کرنا ارادے کے ساتھ، یہ حیوان کی تعریف میں شامل ہے. فإنہما، پس یہ دونوں، کما انہما مقومان للحیوان، جیسے کہ حیوان کے مقوم ہیں، کذالک، اسی طرح مقومان للانسان، انسان کے بھی کیا ہیں؟ ولیس کل مقوم للسافل، اور نہیں ہے ہر وہ مقوم جو نچلے کا ہو مقومن، مقوم بنے للعالی. نیچے کا مقوم ضروری نہیں کہ وہ اوپر کے نہیں. مثلا مثال دیں، انسان کی تقویت حیوان کر رہا ہے، لیکن آپ کہیں یہ حیوان اوپر کا بھی مقوم بنے جسم نامی کا، نہیں، کیونکہ نیچے سے اوپر تو جاتا ہی مقسم ہے. انسان کا مقوم تب ہے کہ انسان اس کے نیچے ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہے بات.
فَإِنَّ النَّاطِقَ پس مثال دے رہے ہیں ناطق مقوم الانسان، یہ مقوم انسان کا تو ہے کیونکہ یہ برابر برابر تساوی ساتھ والے. ممکن ہے کہ نیچے سے اوپر جاتے ہوئے تقویت ہے؟ نہ ایسا نہیں ہے. وَلَيْسَ كُلُّ مُقَوِّمٍ لِسَافِلٍ، ہر وہ جو مقوم بنے سافل کا، سافل کا نہیں ہوتا ہے اس طرح کہ مقوم العالی اوپر کا مقوم بن سکے، اوپر کا مقسم بنے گا. جی 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 بالکل وہ جو میں نے لائن لگائی ہوئی جی بالکل اس طرح. فَإِنَّ النَّاطِقَ پس بے شک ناطق مقوم الانسان، یہ مقوم بنتا ہے انسان کے لیے. وَلَيْسَ مُقَوِّمًا، اور نہیں مقوم بنتا للحیوان، حیوان کے لیے. لَيْسَ مُقَوِّمًا، ٹھیک ہے جی 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 آئی بات سمجھ. یہ مقومن منصوب کیوں ہے؟ یہ لیس آپ نے پڑھا ہے افعال ناقصہ میں سے پڑھا ہے نا، ہاں اس کا اسم مرفوع خبر منصوب. اچھا جی اب اسی طرح جو ہے فصل، کل فصل ہر ایک فصل، اب فصل کی بات الگ سے شروع ہو گئی. مقسم للصافل جو فصل مقسم ہوتا ہے صافل کا. مقسم للعالی مقسم ہوتا ہے عالی کا، مقسم ہوتا ہے عالی کا. فن ناطق اب مثال دے رہے ہیں. فن ناطق جیسے کہ ناطق کما یقسم الحیوان، یہ حیوان کو کیا کرتا ہے تقسیم کرتا ہے الی الناطق وغیر الناطق، ناطق اور اچھا جی اس کو تقسیم کرتا ہے. اب یہ اوپر کو تقسیم کر رہے ہیں. کذالک اسی طرح یقسم الجسم المطلق، اوپر جسم مطلق کو بھی کیا کرتا ہے جی. ہر وہ جو سافل کا سافل کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے نیچے سافل، اجناس میں سے سافل. ہاں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سوال نہ ہے ذہن میں کہ سافل کو اس اجناس میں سے سافل کو جو تقسیم کرتا ہے وہ اوپر عالی کو بھی کیا کرتا ہے تقسیم کرتا ہے. وَلَيْسَ كُلُّ مُقَسِّمٍ لَّانِ، اور نہیں ہوتا ہر ایک وہ جو تقسیم کرتا ہو عالی کو مقسم بنے لے سافل، سافل کے لیے. کیوں؟ اوپر کو تو تقسیم کرے گا لیکن نیچے کو تو نہیں تقسیم کرے گا، نیچے کو کیا کرے گا تقویت دے گا. فَإِنَّ الْحَسَّاسَ پس بے شک حساس فصل بعید. مثلا جیسے یقسم الجسم النامی، جسم نامی کو تو یہ تقسیم کرتا ہے. کیوں تقسیم کرتا ہے؟ الی الجسم النامی، ایک تو جسم نامی کی طرف، الحساس جو حساس بھی ہے، و الی الجسم النامی الغیر الحساس وہ جو غیر حساس ہے، یعنی درخت، اس کے نیچے لکھتے ہیں درخت غیر حساس، و الی الجسم النامی غیر الحساس درخت. اور پچھلے کے ساتھ کیا لکھیں گے؟ زید انسان بکر غنم، بکر غنم حیوان بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے. وَلَيْسَ يُقَسِّمُ الْحَيْوَانَ إِلَيْهِمَا، اور نہیں تقسیم کرتا حیوان کو ان دونوں کی طرف. فَإِنَّ كُلَّ حَيْوَانٍ، حیوان جو ہے حساس حساس ہوتا ہے. وَلَا يُوجَدُ غَيْرُ حساس، کوئی حیوان اور حساس نہ ہو یہ ہو سکتا نہیں پایا جاتا اس طرح. اچھا جی آگے چلیں. الفصل مکہ جی مقوم مقسم. اچھا فصل فصل الکلی رابع چوتھی کلی. کون سی کلی جی؟ عرضی، کلی عرضی. کلی ذاتی آپ نے کل پڑھ لی، اس کی 3 قسمیں تھیں، جنس، نو، فصل. نو میں نو حقیقی، نو اضافی. نو اضافی آپ نے اضافی پڑھی ہے، نو اضافی آپ نے اضافی پڑھی ہے. جیسے جزی حقیقی، جزی اضافی آپ نے اضافی پڑھی ہے. اچھا جی اب یہاں پر عرض آ گیا. عرض کے بارے میں آپ کے ذہن میں تصور موجود ہے کہ عرض ایسی کلی ہوتی ہے کہ جو انسان کے لیے ضروری نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ بنیادی اجزاء عناصر ہیں کہ جن سے بن کر انسان بنتا ہے، نہ بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب بھی ہوں گے تو ان خاص افراد کے ساتھ ہوں گے تو خاصہ، عام افراد میں ہوں گے تو عامہ. کتنی مختصر سی بات میں نے کر دی. اچھا جی الکلی الرابع چوتھی کلی الخاصہ یعنی عرض خاصہ. وہ کلی وہ کلی ہے کہ عن خارجن، وہ کلی خارج عن حقیقت الافراد، وہ افراد کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے، حقیقت میں داخل نہیں ہوتی. حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق. حیوان جنس ہے، ناطق فصل ہے، دونوں کو ملایا 9 حاصل ہو گئی. ذرا توجہ رکھیے میں بات کر رہا ہوں. حیوان جنس ہے، ناطق فصل ہے، ان 2 کلی ذاتیوں کو ملایا پلس کیا، جواب آیا انسان. انسان بھی کلی ذاتی ہے 9. تو گویا 9 اس طرح حاصل ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، جنس اور فصل کو ملا کر، اور یہ تینوں کیا ہیں؟ کلی ذاتی. اب آ گیا عرض خاصہ، عرض عامہ. یہ عرض محمول علی افراد، ایسے افراد پر محمول ہوتی ہے، واقعۃ تحت حقیقت واحدۃ فقط، جو ایک حقیقت کے نیچے، فقط ایک حقیقت کے نیچے ہی داخل ہوتے ہیں. کالضاحک للانسان والکاتب لہو،
یعنی ضاحک ساری زندگی انسان نہ بھی ہنسے تو انسان رہ سکتا ہے، کاتب نہ بھی ہو تو انسان رہ سکتا ہے، لیکن جب بھی ضاحک کاتب آئیں گے اس نے لکھا، آپ کو تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس انسان نے لکھا، وہ ہنسا تو آپ کو تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ انسان ہنسا، کیونکہ باقی کیوں ہنستے نہیں، ہنستے ہوں گے، ساری مخلوق کے اپنے بھی لوازمات ہیں، لیکن ہمیں ان سے نہ سمجھ ہے نہ ان سے ہمیں سروکار ہے۔ جنات بھی ہنستے ہوں گے، فرشتے بھی ہنستے ہوں گے سر، لیکن یہ ہے کہ ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ جنات فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، معاملہ ہی ختم، جو نظر آتے ہیں ان کی سمجھ نہیں آتی، بس معاملہ ختم ہو گیا۔ اس طرح جو ہے آگے کہتا ہے، اچھا پھر میں نے کہا تھا خاصہ جو ہے اس کی دو قسمیں، شاملہ غیر شاملہ، یاد آ رہے ہیں؟ شاملہ جو ہر وقت شامل رہے، غیر شاملہ کبھی ہو کبھی نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں کہوں ضاحک بالقوہ، بالقوہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آپ نے پیچھے تناقض میں پڑھا تھا، استعداد، صلاحیت، ہنسنے کی صلاحیت سب میں ہے، تو میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب ہنس رہے ہیں بالقوہ، آپ نہیں ہنس رہے، سچ ہے، ہنسنے کی طاقت تو ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھنے والے ہیں بالقوہ، ٹھیک ہے، نہ بھی لکھیں، سوئے ہوئے بھی ہوں پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن جب میں کہوں گا لکھنے والے ہیں بالفعل تو مطلب ابھی لکھنا ضروری ہے آپ کا، ہنس رہے ہیں بالفعل، تو اب کون سے ان میں سے جو ہر وقت آپ کو شامل ہے، کون سے ہے جو کبھی ہے کبھی نہیں ہے؟ بالقوہ شامل ہے جی۔ تو عرض خاصہ شاملہ کاتب بالقوہ، ضاحک بالقوہ، غیر شاملہ بالفعل، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اسی طرح آگے الخامس من کلیات، پانچویں کلی، العرض العام، عرض عام، وهو الکلی الخارج، اور وہ کلی ہے جو خارج ہو، المقول بولی جاتی ہو، المقول مقبول، آپ نے قاعدہ پڑھا تھا کس میں، اور اس میں آپ نے وہ طلاق شلاق کے واقعے بھی پڑھے تھے، اس میں پہلی واو زائدہ ہے یا دوسری واو زائدہ ہے۔ المقول جو بولی جاتی ہے، علی افراد، ایسے افراد پر، حقیقت واحدۃ، جن کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے حقیقت واحد، ولا غیرہا، اور اس کے علاوہ پر بھی، کیا مطلب؟ مختلف حقیقتوں کے افراد پر، عرض خاص تو ایک ہی حقیقت پر، فقط ساتھ لکھا ہوا فقط، اور اس کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے؟ حقیقت واحدۃ وعلی غیرہا، کل ماشی، جیسے چلنے والا زمین پر، المحمول والا افراد الانسانی والفرسی، دونوں کے افراد پر یہ بولا جا سکتا ہے۔ فائدہ کیا ہے اس کا؟ یہاں پر فائدہ آپ کو بتا رہے ہیں، وَإِذْ قَدْ عَلِمْتَ، اور جب آپ جان چکے، مما، اس میں سے، ذکرنا، جو ہم نے ذکر کر دیا اب تک، ان الکلیات خمس، کی کلیاں کتنی ہیں؟ الاول، پہلی آ گئی، الجنس، جنس، والثانی النوع، والثالث الفصل، والرابع عرض خاصہ، والخامس العرض العام، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا اسی طرح جو ہے فعلم، جان لو، ان الثلاثۃ الاول، پہلے تین، اول پہلا، ٹھیک ہو گیا جی، اول اس کی جمع آ جاتی ہے، ان الثلاثۃ الاول، پہلے تین، یقال لها، ان کو کہا جاتا ہے الذاتیات، ذاتی، کلی ذاتی، ویقال للاخریین، تسنیہ، آخری، جی ہے نا، جی دوسری دو کے، یہ آخر اخر، اس میں سے، اس میں تفصیل اس میں آ رہی ہے، دوسری دو کو کہا جاتا ہے الارضیات۔ وقد یختص، اسم الذاتی کہتے ہیں کبھی کبھی خاص ہو جاتا ہے، یا یختص، خاص کیا جاتا ہے، اسم الذاتی، اسم ذاتی تو ویسے تین کلیوں کے لیے بولا گیا ہے، کون سی؟ جنس، نوع، فصل۔ اب یہاں سے آپ کو ایک بات بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کچھ منطقی ایسے بھی ہیں، یا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کلی ذاتی صرف دو کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے، جنس، فصل، اس کے ساتھ نوع کو کنارے لگا دیا جاتا ہے، نوع کو کیوں؟ وجہ نہیں لکھی کہیں کسی نے، اپنی سمجھ سے چلیں، نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، اس لیے کہ جب آپ حد تام، حد ناقص میں جا کے تعریفیں پڑھتے ہیں نا، حد وغیرہ میں، وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ تعریف کس سے ہو رہی ہوتی ہے؟ جنس سے، فصل سے، جنس سے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں انسان کیا ہے، آپ بتائیں، الانسان ما ہوا، یہ دیکھیں تعریف کس سے کر رہے ہیں آپ؟ جنس اور فصل سے، اور کس کی کر رہے ہیں؟ نوع کی کر رہے ہیں، تو جس سے کر رہے ہیں وہ اصل میں ذاتی ہے نا،
اس سے بنا ہے. کون بنا ہے؟ انسان. انسان تو خود ان سے بنا ہوا ہے. تو بنی ہوئی چیز کو آپ کلی ذاتی میں کیسے داخل کرتے ہیں؟ تو ان کی حقیقت تو وہی دو چیزیں ہیں. حقیقت جو چیز ہوتی ہے اس کو ہم ماہیت و حقیقت کو یہاں پر ذاتی میں لاتے ہیں، کلی ذاتی میں. انسان تو ان سے مرکب ہے. یہ وجہ ہے شاید جس کی وجہ سے یہ اس طرح کر رہے ہیں. کچھ سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی انسان کی حقیقت، حیوان، ناطق، تو یہ دونوں حقیقتیں ہیں نا، اور کلی کا جو مفہوم ہے یہ حقیقت سے باز کرتا ہے. تو حقیقت یہی دو بنتی ہے. اس لیے ہم نے اس میں ذاتی عام طور پر ان دونوں کو کہا جاتا ہے. اب انسان ان دونوں سے بن کے تیار ہو کے آتا ہے، اس کو آپ کیسے مفہوم میں اور کیسے آپ اس کو کلی ذاتی میں داخل کریں گے؟ اس وجہ سے اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں. اور میرے خیال سے یہ تقسیم ان کی زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے. اچھا جی، تو مثلا آپ کہتے ہیں جی میٹیریل، مختلف چیزوں، میٹیریل سے جو ہے مادے سے کوئی چیز بن گئی، تو چیز الگ ہے نا، تو مادہ میں جو چیزیں استعمال ہوئی الگ ہے. تو ماہیت اسی کون سی ہوگی؟ وہ مادہ، میٹیریل جس سے وہ بنی ہے، وہ چیز تو ماہیت میں داخل نہیں ہے نا. اچھا، وقد يختص اسم الذات بالجنس والفصل فقط ولا يطلق على النوع بهذا الاطلاق لفظ الذات. ٹھیک ہو گیا. فصل العرضی، عرضی، العانی، الخاص، والعرض العام، والعرض العام. آنی جب آ جائے، آنی فعل ہوتا ہے، انا ضمیر فاعل ہوتا ہے، اور آگے آنے والا مفعول بھی منصوب ہوتا ہے. الخاصہ، الخاصۃ، والعرض العام. ينقسم الى یا ينقسم الى لازم و مفارق. ان کی تقسیم ہوتی ہے لازم اور مفارق. لازم مفارق آپ نے پڑھا تھا، میں نے آپ کو پیچھے اجمال میں سمجھایا تھا. لازم جو چمٹی رہے ساتھ، مفارق جدا ہونے والی. صحیح ہو گیا. جدا ہونے والی، پھر اس کے آگے قسمیں ہیں. جلدی جدا ہونے والی، ہاں جی، یا دیر سے جدا ہونے والی، یا جدا ہو سکنے والی لیکن جدا نہ ہو. جس طرح حبشی، کالا. حبشی، اب کالا حبشی لازم ہے، لازم ہے نا اس لحاظ سے. اچھا، یہ خیر لازم کے اندر ہے. کس کے اندر ہے؟ لازم کے اندر. میں نے ویسے مثال دے دی، یہ لازم کے اندر. اب جدا یہ ہو سکتا ہے کہ حبشی ہو اور حبشے کا اور کالا نہ ہو، کیونکہ کالا کالیائی اس کے، وہ سیاہی اس کے، اس میں تو داخل نہیں ماہیت میں. لیکن بس بات اس طرح ہے کہ ہوتا نہیں، منطقی ہے، ہر شے پکڑی ہے نا. اچھا، اب فل لازم، اس کی لازم جو ہے ما یمتنع انفکاک عن شیء، جس کا ممتنع ہے جدا ہونا کسی شے سے. ممتنع ہے، منع ہے جدا ہونا. انفکاک کا کیا معنی ہے؟ جدا ہونا شے سے. اچھا، اب اس کی دو قسمیں کتنی ہیں؟ دو. نمبر ایک، فگر لکھیں. نمبر ایک، اما بالنظر الى الماہیہ، یا تو اس کی نظر، یا تو نظر کرتے ہوئے حقیقت و ماہیت کی طرف، حقیقت و ماہیت کی طرف. کالزوجۃ للاربعۃ، جیسے چار کا جفت ہونا. اب چار اور جفت، یہ جفت لازم ہے چار کو، اس کی ماہیت کو لازم ہے. اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھ کر یا سوچ کر؟ اس لیے بالنظر الی الماہیہ، ماہیت چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، حقیقت و ماہیت مفہوم ہوتا ہے دل دماغ میں. اچھا جی، والفردیۃ للثلاثہ، تین کے لیے طاق ہونا. فردیہ طاق ہونا. فإن انفکاک الزوجیت، پس بے شک جدا ہونا زوجیت کا عن الاربعۃ، اربعہ سے، والفردیۃ عن الثلاثۃ، اور تین سے طاق کا جدا ہونا مستحیل، محال ہے. مستحیل محال ہے. آئی بات سمجھ؟ اب جفت تا کی عدد سے خاص ہیں، لازم ہیں، کبھی جدا ہو سکتے، لیکن ان کو محسوس کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ عقل سے، فہم سے، حقیقت ماہیت. وَإِمَّا بِالنَّظْرِ إِلَى الْوُجُودِ، اور کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ لازم الوجود ہو، یعنی آپ نظر کریں آپ وجود کی طرف. یہ دوسری قسم ہے جس میں آپ کو خارج میں نظر آئے گی، جس میں آپ کو خارج میں نظر آئے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، خارج میں نظر آئے گی. اب خارج میں کیسے نظر آئے گی؟ مثلا دیکھ لیں، کسواد الحبشی، حبشی کے لیے کالا ہونا. اب دیکھ لیں حبشی کے لیے کالا ہونا یہ نظر آتا ہے نا، لیکن وہی بات تشریح آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. حبشی کالے ہونے کے بغیر بھی انسان ہو سکتا تھا، لیکن تجربہ یہ ہے کہ حبشی کالا ہی ہوگا. اچھا، فَإِنَّ انفکاک السواد عن وجود الحبشی مستحیل، پس بے شک
जुदा होना काले का कालियाई का क्या कहते हैं स्याही का, हम वजूद हफ्शी हफ्शी के वजूद से मुस्तहीलन हाल हो गया। अब ये महाल कोई हकीकत के एतबार से नहीं है कि इंसान नहीं हो सकता, लेकिन बस है ऐसा। ये हजरत याफिस हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे बचे थे ना, ईमानदार मोमिन। एक बेटा तो मारा गया था ना मुशरिक। ये 3 बेटों से पूरी दुनिया की जितनी नस्ल है सारी 3 बेटों की नस्ल है। यहाँ तक कि वो जो याजूज माजूज है ना वो भी हजरत याफिस की औलाद है, ठीक है। और इन्हीं से गंदम गुं, गोरे, सुरख और हबशी, सारे जितने भी रंग नस्ल के हैं सारे इनसे पैदा ना। याफिस की औलाद से वो याजूज मजूज हैं, इन तीनों की औलादों से ये आए हैं। अच्छा, जब इसको आपने सुन लिया तो अब देखें वल अर्जुल मुफारिक, और अर्ज मुफारिक क्या चीज़ है? मालम यमतनि इनफिकाकुहु, जिसका जुदा होना मना नहीं है, अनिल मलजूमी, मलजूम से। मलजूम किसे कहते हैं? जिसके साथ लाजिम लगा होता है। कल किताबती बिलफेल इंसान, जैसे कि किताबत बिलफेल इंसान के लिए। अब बिलफेल जुदा हो सकती नहीं सकती? बिलकुवा जुदा वो शामिला है, ये गैर शामिला की मिसाल दी है, क्योंकि उन्होंने जुदा होने की बात की, जुदा गैर शामिला होता है। अच्छा भाई, ये किसकी मिसाल है बिलफेल? ये खासा की, अर्ज खासा। अर्ज खासा का दूसरा भाई कौन सा है? अर्ज आमा। अब अगली देखें, आगे आमा है, नीचे लिखें किताबा के नीचे लिखें खासा, मशी के नीचे लिखें आमा। मशी चलना, बिलफेली बिलफेल, वक्ती तौर पर कोई चलेगा कोई नहीं चलेगा, जुदा हो सकता है, जुदा हो सकता है। आगे कहते हैं फसल वल अर्जुल आम, वल अर्जुल आम, आखिरी बात आ गई। इसके बाद आगे इंशाल्लाह आपकी तारीफात शुरू हो रही हैं, अगले हफ्ते से हम शुरू करेंगे। फसल फिर तारीफात अगले सफ़े पर आ रही है, ठीक है जी। वही हद ताम हद नाक़िस जिसकी अभी मैंने बात की थी। अल अर्जुल क्या कहते हैं? अल अर्जुल लाजिम किस्मान, अर्ज़ लाजिम जो है उसकी खुद 2 किस्में हैं। अल अव्वलु, पहली किस्म, मा यल्ज़मु, लाजिम आए तसव्वुर हो में तसव्वुर। अच्छा, इसको समझने से पहले हम इस तरह करते हैं ना, तवज्जो रखिए ज़रा, इस बात को समझने से पहले हम निचले वाली फसल को पहले समझते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी तफसील है, वो मैं आपको बोर्ड पर लिखवा देता हूँ या समझा देता हूँ। पहले आप उसको समझेंगे, फिर इंशाल्लाह आप उसको खुद हल करेंगे। लेकिन अब अगली फसल को देख लें। अगली फसल कौन सी है? अल अर्जुल मुफारिक, अर्ज़ मुफारिक। आनी मेरी मुराद, आनी आना यानी ज़रबा यज़रिब, आनी मेरी मुराद। मा युमकिन इन्फ़िकाकु अनिल मारूज़, वो जो जिसका जुदा होना मुमकिन हो किससे? मारूज़ से। अइज़न यानी उसकी 2 किस्में हैं इसी तरह। अहदुहुमा, पहली किस्म, मा यदूम, खुशबुओं वाले आए। अहदुहुमा, उनमें से 2, पहली किस्म, उनमें से पहली किस्म। अच्छा जी, असद साहब आज तो सदी खुशबू ला नज़रत नहीं। मा यदूम अरूज़ुहु लिल मलज़ूम, वो है कि दायम, जिसका अरूज़ लाहिक होना दायम हो किसको? मलज़ूमी, मलज़ूम से। क्या मतलब? मतलब ये है कि अदीमुज़ ज़वाल है, जुदा नहीं होता। जुदाई मुमकिन है लेकिन जुदा होता नहीं। सुने, अर्ज़ मुफारिक की पहली किस्म ये है कि जुदा हो सकता है लेकिन होता नहीं, जुदा हो सकता है लेकिन जुदा होता नहीं। ये है मा यदूम उरूज़ुहु लिल मलज़ूमी, दायम रहता है, हमेशा रहता है, जिसका उरूज़ लाहिक होना। उरूज़ का माना, असल माना होता है लाहिक होना, चिमट जाना। किससे? मिल मलज़ूम, मलज़ूम से। लेकिन जुदा हो सकता है लेकिन जुदा होता नहीं। जैसे कल हरकती लिल फलकी, जैसे आसमान के लिए गर्दिश, हरकत जुदा हो सकती है लेकिन जुदा हुई नहीं। साइंस ये कह रही है कि वो बराबर हरकत में है। अच्छा, इसी तरह दूसरी आ गई वसानी। अब ये बातें आप ज़्यादा समझते होंगे। वसानी दूसरी किस्म, मा यज़ूलु अन्हु, वो जो ज़ाइल हो सकता है उससे। अब ज़ाइल हो सकता है, इसकी फिर आगे 2 सूरतें याद हो, जल्दी जल्दी, दस्ती दस्ती, और या आहिस्ता आहिस्ता। जल्दी की मिसाल, इम्मा बिसुरअतिन बिउजलतिन, जल्दी जल्दी। का हुमरतिल खजिल व सुफरतिल वजिल, का हुमरतिल खजिल व सुफरतिल वजिल। आप ठीक कर लें, का हुमरतिल खजिल व सुफरतिल वजिल। क्या माना जी? ये शर्मिंदगी की सुर्खी
پہلے کے معنی شرمندگی کی سرخی، خمرہ کسے کہتے ہیں؟ سرخی کو نا، اور صفرہ کہتے ہیں زردی کو، اور ڈر کی زردی، ڈر کی زردی، ڈر کی زردی، وہ جیسے وہ آج 2 دن پہلے وہ جو ہمارے پولیس والے بہت سارے نوجوان شہید کر دیے گئے، 8-10 آدمی مارے نا جی. اب اندازہ کریں وہ بیچارے خوف ہراس میں جو ان کی ویڈیوز آئی ہیں، ان کے آپ حالت دیکھیں اس وقت کی نا، وہ بس مارے گئے، دوسرے کہتے ہیں نہیں نہیں خیر ہوگا، گاڑی پھنس گئی کہیں. اب انہوں نے آ کے وہ 8-10 پولیس والے مارے، 8-10 زخمی کیے یا کیا بھی کیے. اب ہمارے آئی جی، ڈی آئی جی، وزیر اعلیٰ سارے ان کے جنازہ پڑھ رہے ہیں اور مظلوم بن کے کھڑے ہیں، جیسے یہ کوئی افغانستان میں کوئی واقعہ ہوا ہے یا کوئی انڈیا میں ہوا ہے یا کوئی سرحدوں پر ہوا ہے. ان بیچاروں کا ہاتھ نہیں پہنچتا. اپنے ہی ملک ہے، اپنی ہی فورسز ہیں، اپنے ہی پالے ہوئے لوگ ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، وہ مجبور اور مظلوم بن کے کھڑے ہیں سارے. ہاں جی، کچے والے. کتنا ظلم ہوا ہے کیا اس ملک کے اندر. اچھا اسی طرح جو ہے او یہ تو ہو گیا وہ جو جلدی زائل ہو جائے. او ببطوء، اعراب او ببطوء، یا بطوئی کہتے ہیں سست، بطوئی الزوال. اس کو آپ کے اس کا نام ہے بطوئی، پہلے کا نام ہے سریع الزوال، اس کے اوپر لکھ دیں سریع الزوال. پہلے کا کیا نام ہے؟ سریع الزوال، جلدی زائل ہونے والا. دوسرے کا نام ہے بطوئی الزوال، سستی سے، آہستہ سے زائل ہونے والا. اس کی مثال ہے کشیبی و شبابی، شیبی و شباب. شیب مانے بڑھاپا، و شبابی جوانی، و شبابی جوانی. اب یہاں پر انہوں نے 2 باتیں تو کر دی ہیں کہ 2 چیزیں، بڑھاپا اور جوانی جو ہے یہ ایک دم نہیں ظاہر ہوتے. اس پر ایک سوال ہو گیا ہے. سوال یہ ہو گیا ہے شباب تو ٹھیک ہے، جوانی مستانی ایک وقت مانگتی ہے. مثلا جوانی شروع ہو جاتی ہے یوں سمجھیں 15 سال سے، 15 سال سے آپ سٹارٹ کر لیں اس کو، تو یہ جوانی اس کی چلتی ہے ماشاءاللہ 50 سال تک تو چلتی رہتی ہے. رجل کیا کہتے ہیں 25 سال میں تو رجل بھی بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد چلتے چلتے یہ 50 تک اگر کھانا پینا اس کا اچھا ہے تو ماشاءاللہ اس کی جوانی کچھ نہ کچھ چلتی رہے گی. اور اگر تفکرات اور پریشانیاں زیادہ ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ 35 کے بعد اس کا زوال شروع ہو جائے، 35 کے بعد اس کا زوال شروع ہو جائے. نہیں تو 40 سے تو لازمی ہوگا اگر تفکرات زیادہ ہیں. اور جن لوگوں کے حالات اچھے ہیں، کایا شایا کاٹھی شاٹھی اچھی ہے اور زیادہ ٹینشن دنیا کی نہیں رہتے، ٹینشن فری ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے ایک قاری سعید صاحب ہوا کرتے تھے. ان کے سینکڑوں ہزاروں شاگرد ہیں حفظ کے، دلولہ میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے. تو ان کے ماشاءاللہ کوئی 10 سے اوپر شاید بچے ہیں. تو ان کا ایک یہاں تھوڑا سا کام تھا کہ زمین پر کسی نے کوئی مسئلہ کر دیا، شکل بند نہیں کرنا، راستے میں سر کوئی دیوار گرا دی کہ میری جگہ. تو انہوں نے جب دیکھا تو پیسے انہوں نے جس نے دیے تھے، پیسے لیے تھے اس جگہ کے اور جگہ خسروں میں ڈال دی تھی کہیں اور کو ٹنگلائی. جی ہاں جی. وہ بیچارے نے جب میرے پاس آئے ادھر تو میں نے جب پٹواری حضرات سے بات کی، انہوں نے جب ناپا تولی وہ جو کچھ ہی ہے چھان بین، ان کا یہ معاملہ تو یہ ہے. تو بہرحال ان کا جو سلسلہ کروا دیا. لیکن اس میں نے دیکھا میں پریشان ہو گیا، پٹواری پریشان تھے کہ اس کو کس طرح حل کریں گے، اور وہ ہنس کے گپیں لگا رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا یار یہ آپ پریشان ہیں آپ کی وجہ سے اور آپ گپیں، ان کا جو کام ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، ٹینشن نو. اور ماشاءاللہ موت سے کچھ عرصہ پہلے ان کے سفید بال تھوڑے سے آئے تھے، باقی ان کی داڑھی کالی چاند ماشاءاللہ، چہرہ بھرا ہوا. بسم اللہ مسجد کے ساتھ جانتے ہیں نا جی، یعنی کتنی عمر کے ہو کے وہ کیسے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک تھے. تو انہوں نے کہا میری صحت کا راز ہی ہے، لیکن آخر میں ہارٹ اٹیک ہی ہوا ہے. تو آخر میں کہیں ٹینشن لے لی یا ہو جاتا ہے، وہ تو ویسے بھی ہو جاتا ہے. بہت سارے بچے موجود ہیں، بہت سارے ماشاءاللہ بہت ہیں. تو یہ مطلب میں کہہ رہا تھا کہ یہ کسی کی جوانی بہت آہستہ سے جا کے ڈلتی ہے. ٹھیک ہے جی. میرے ساتھ والے جتنے کلاس فیلرز ہیں میرے ماشاءاللہ، ان میں سے مجھ سے چھوٹے بھی اگر ہیں وہ بابے ہیں میرے کو سفید داڑھی والے. ٹھیک ہے جی.
تفکرات تو خیر ہمارے اوپر بھی بہت ہیں، یہ نہیں ٹینشن فری ہیں ہم، لیکن یہ ہے کہ میں نے آج تک وہ قلم میں نے کہا میں نے دیکھی بھی نہیں کیسی ہوتی ہے اللہ کی وجہ سے. تو بہرحال یہ ایک چیز ہوتی ہے. تو اب جو سوال یہاں پر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بڑھاپے کی مثال ادھر دی ہے نا وہ ٹھیک نہیں بنتی. یہ بھی تسامو نمبر 4 ہے. اس سے پہلے غالباً 3 تساموہات کے 4 تساموہات گزر چکے ہیں. بڑھاپے کی مثال صحیح نہیں ہے. دیکھیں مثال کیوں غلط ہے کہ بڑھاپا تو آخر عمر تک رہتا ہے، بڑھاپے کے بعد کوئی عمر ہے نہیں. مطلب جوانی کے بعد ایک عمر اور ہے نا، اس نے زائل ہونا ہے. بڑھاپے نے کیسے زائل ہونا ہے؟ وہ تو موت ہے آگے. وہ تو پھر اگلا چاند شروع ہو گیا نا. مطلب یہ وہ تو پھر اگلا چاند شروع ہو گیا. لیکن یہ کہ ایسا حال ہو جو اس کے قائم رہتے ہوئے جدا ہو سکے. وہ تو پھر اچھا ہاں. اب یہاں پر ہم اس کی تعویل کر سکتے ہیں کہ یہاں شیب سے مراد بڑھاپا نہ ہو، اودیڑ پنا ہو. کیا ہو؟ اودیڑ پنا. یہ پھر ہو سکتا ہے. کیوں اودیڑ پنا؟ یہ جوانی کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اودیڑ پنا. تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جوانی کے بعد بڑھاپا، بڑھاپے کے بعد اودیڑ پنا. تو پھر بڑھاپے کے لیے ایک حد ہے کہ اس کے بعد کیا شروع ہو جاتی ہے؟ اودیڑ پن. مطلب ہے اودیڑ پن. وہ بڑھاپے بھی جس طرح ہم کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے شیخ، ایک ہوتا ہے شیخ فانی. شیخ بوڑھا، شیخ فانی اتنا بوڑھا کہ ہوا لگے تو گرے، ایسے ہو تو گرے. اور اس کو قرآن نے کہا ہے ارذل العمر، جس سے آپ علیہ السلام نے پناہ مانگی، اودیڑ پناہ. تو اب تشریح پاکستانی توجیہ ہو گئی ہے کہ اب ہم بڑھاپے سے مراد جوانی کے بعد اور اودیڑ پنے سے پہلے کے جو زمانہ ہے وہ لے لیا. اچھا اب درمیان میں جو چیز رہتی ہے اس کو دیکھ لیں. فصل العرض اللازم قسمان. اس کی 2 قسمیں. الاول پہلی قسم ما یلزم. اب اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یوں سمجھیں، یہ میں نے پیچھے تھوڑی سی بات کروائی تھی، اس کو سمجھیں کہ آپ نے پڑھا تھا لازم البین غیر لازم البین. اس کی پھر آگے 2 قسمیں، بالمعنی الاخص بالمعنی الاعم. اس کی بھی یہی 2 قسمیں ہیں. یہی یہ لکھ رہے ہیں، پھر ہم اس کی تشریح کرتے ہیں. یہ لکھ لیا جی. اچھا جی، یہ آپ نے لکھ لیا لازم البین غیر لازم البین. ہر ایک کی 2 قسمیں، بالمعنی العام بالمعنی الاخص. اب مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں لازم البین کو. لازم البین کے آگے تشریح لکھیں آپ. لازم البین جس کا لزوم محتاج بیان و دلیل ہو، محتاج بیان و دلیل نہ ہو. جس کا لزوم محتاج بیان و دلیل نہ ہو. بالکل واضح ہو، بلکہ بالکل کیا ہو؟ واضح ہو. غیر لازم البین بالعکس، یعنی جو محتاج بیان اور دلیل ہو. ٹھیک ہے جی، اس سے جشن آزادی نہیں بھول جائے گا. اچھا اب پہلے کو دیکھ لیں جی. پہلا کون سا آپ نے پڑھا؟ لازم البین. اس کی آپ نے پہلی قسم پڑھی ہے بالمعنی الاخص. بالمعنی الاخص کے حوالے سے لکھیں جس کے ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور آ جائے. جس کے ملزوم کے تصور سے لازم کا، یہ بات لکھیں. یہ بات آپ کی کتاب میں صراحتاً نہیں ہے. جس کے ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور آ جائے.
کیونکہ لازم ملزوم میں گہرا رشتہ ہوتا ہے. مثال سے بات سمجھ آئے گی. جیسے اعما اندھا. اعما کیسے کہتے ہیں؟ اندھا. ملزوم کے تصور سے بصر یعنی آنکھوں کا بصر لازم یعنی آنکھ کا تصور آ جاتا ہے. اب یہاں سمجھیں مثال کو، میں سب سمجھ گئے ہوں گے آپ جب کہتے ہیں اندھا تو ملزوم ہے، اس کو خود بخود کیا چیز لازم ہو جاتی ہے؟ تو آنکھ والا ہے، بینائی نہیں ہے. اب آنکھ والا ہونا لازم ہے اور اندھا صاحب کیا ہے؟ ملزوم. تو ملزوم کا نام لیتے ہی، لفظ بولتے ہی لازم آپ کے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے. اس میں محتاج بیان و دلیل یہ ہے لازم البین بالمعنی الاخص. اچھا جی، بالمعنی العام کو دیکھیں. اب بالمعنی العام اگرچہ اتنا گہرا تعلق نہ ہو، بالمعنی العام کی تشریح کر رہا ہوں، اگرچہ اتنا گہرا تعلق نہ ہو، اگرچہ اتنا گہرا تعلق نہ ہو، لیکن جب لازم ملزوم کا ذکر آئے تو ان کے درمیان لزوم کا جزم و یقین ہو جائے. جی، لازم ملزوم کا ذکر آئے تو ان کے درمیان لزوم کا جزم و یقین آ جائے. یعنی جیسے ہی آپ لازم ملزوم دونوں کا ذکر کریں گے تو ان کے درمیان میں خود بخود کنیکشن کیا ہو جائے گا؟ قائم ہو جائے گا. کنیکشن قائم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مثلا دیکھ لیں، چار ملزوم ہیں. چار کیا ہے؟ اس کو کیا لازم ہے؟ جفت، زوجیت. اب جفت لازم ہے اس کو. اب جب آپ کہتے ہیں چار جفت، کیا کہتے ہیں؟ چار اور جفت، لازم ملزوم کا ذکر کیا. ان کے درمیان میں لزوم کیا ہے؟ دو برابر حصوں میں تقسیم ہونا. دو برابر حصوں میں تقسیم ہو جانا. جی، دو برابر حصوں میں تقسیم ہو جانا. تو کیا مطلب ہوا کہ زوجیت لازم اربعہ ملزوم، اس کا جب تصور کرتے ہیں تو چار کے جفت ہونے کا یقینی تصور حاصل ہو جاتا ہے. کیوں حاصل ہو جاتا ہے؟ کیوں حاصل ہو جاتا ہے؟ یعنی چار جفت، چار ملزوم اور جفت لازم، ان دونوں کا ذکر کیا تو ان کے درمیان میں کنیکشن خود بخود قائم ہو جاتا ہے. کیوں لزوم قائم ہو جاتا ہے؟ کیونکہ یہ دونوں برابر، یہ جو ہے برابر حصے کی، دو برابر حصوں کی طرف کیا ہو جاتا ہے؟ تقسیم. یہ ہے درمیان. اب یہ کس میں آ گیا جی؟ اب دیکھیں یہاں لازم ملزوم دونوں کو تصور کرنا پڑتا ہے، اور پچھلے میں کیا تھا؟ صرف ملزوم کا تصور کرنا تھا اور لازم کا خود بخود آ جاتا تھا. فرق سمجھ آ گیا؟ یہ ہے جی زوجیت. نہ زوجیت کا معنی جفت ہے نا، زوجیت کا معنی جفت ہے. یہ جفت ہونا لازم ہے چار کو، چار ملزوم ہے. ان دونوں کے درمیان میں جفت ہونے کی جو نسبت اس کی طرف کی گئی ہے لازم ملزوم کی، کس وجہ سے ہے؟ کہ دونوں یہ جو ہے چار دو برابر حصوں کی طرف تقسیم ہوتا ہے. جس طرح دو زوجہ، وہی ہے نا زوجہ مطلب دیکھیں زوج کا جو لفظ ہے یہ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. شوہر اور بیوی دونوں کے لیے بولا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. زوج جوڑا، ازواج اس کی جمع آ گئی. لیکن عام طور پر ہم استعمال میں فرق کرنے کے لیے زوج اور زوجہ کہہ دیتے ہیں، ورنہ زوج مطلقاً دونوں کو کہا جا سکتا ہے. جوڑا، ہر ایک جوڑا ہے دوسرے کا نا، ہر ایک جوڑا ہے دوسرے کا. اچھا جی، یہ تو ہو گیا لازم البین کی دو قسمیں. اب دوسرا کون سے؟ لازم غیر
جی لازم غیر بین کون سے غیر لازم البین نا دوسرا آ گیا نا جی اس کی قسمیں آ گئی جی اس کی پہلی قسم آ گئی ہے بالمعنی الاخص بالمعنی الاخص اچھا بالمعنی الاخص اچھا یہ اس کو ذرا صحیح کر لیں میں کہاں گیا تھا لازم البین اور لازم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک میں تھوڑی سی اچھا اس کو اب یہاں پر ہم جو پڑھتے ہیں تو اس کی بالمعنی الاخص بغیر دلیل کے لزوم کا جزم و یقین نہ ہو کیا معنی بغیر دلیل کے لزوم کا جزم و یقین نہ ہو کیا مطلب ہے اس میں دلیل کی ضرورت پیش ہے جیسے جی بغیر دلیل کے لزوم کا جزم و یقین نہ ہو جزم یقین ایک ہی چیز ہوتی ہے پختگی تو ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ جس کے اندر دلیل کی ضرورت پیش آتی ہے جیسے حدوث عالم کے لیے جیسے حدوث عالم کے لیے عالم کا حادث ہونا حادث سا کے ساتھ اب یہاں کون ملزوم ہے مجھے بتائیں ذرا لازم کون ہے ملزوم کون ہے عالم ملزوم ہے عالم حادث ہونا اس کو یاد رکھیں یہ لازم جو ہوتی ہے کوئی صفت ہوتی ہے ملزوم کوئی ذات ہوتی ہے تو عالم ملزوم ہے حادث لازم ہے لیکن ان دونوں کے درمیان میں جو لزوم آپ نے قائم کرنا ہے اس دلیل کے بغیر نہیں ہوگا دلیل کیا ہے متغیر ہونا دلیل کیا ہے متغیر ہونا آپ اس وقت تک عالم کو حادث لوگوں کے سامنے نہیں باور کروا سکتے جب تک آپ اس کا متغیر تبدیل ہونا ثابت نہ کر سکیں کیونکہ حادث کا معنی کیا ہے نو وارد نو پیدا نئی چیز بعد میں بننے والی چیز جس کی ابتدا ہو تو اب آپ کہیں گے عالم حادث ہے تو ایک دم تو نہیں سمجھ آئے گی آپ کہیں گے اس لیے کہ اس میں تبدیلی ہوتی ہے ہر وہ چیز جو تبدیلی کو قبول کرے وہ حادث ہوتی ہے لہٰذا عالم بھی کیا ہو گیا حادث اب دیکھیں عالم اور حادث کو آپ بے شک بولتے رہے لیکن آپ اس وقت تک بات نہیں سمجھا سکیں گے جب تک آپ دلیل کو واضح نہ کریں یہی تو ہے نا دوسرا اب چوتھا آ گیا جی یعنی اس میں سے دوسرا آ گیا بالمعنی عام ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور نہ آئے ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور نہ آئے جیسے کتابت بالقوہ لازم ہونی چاہیے ملزوم ہونی چاہیے کتابت بالقوہ لازم ہونی چاہیے ملزوم وہ ملزوم کون ہونا چاہیے انسان ملزوم آپ اس کو ذرا سمجھیں جب بھی ہم کہیں گے ملزوم کون ہے انسان ہے دیکھیں میں جب کہوں گا انسان تو کیا آپ کے ذہن میں اس کا کاتب ہونا ضروری آئے شاعر ہونا آئے انجینئر ہونا آئے یہ ضروری نہیں ہے نا لیکن اگر کوئی لے بھی آئے لفظوں میں تو لازم اسی کے ساتھ کیونکہ انسان کے علاوہ یہ وصف کسی اور میں پائے جاتے آئی بات سمجھ تو یہ آپ نے ماشاءاللہ پہنچائے ہیں فصل فی التعریفات تعریفات تک آپ پہنچائے ہیں یعنی تصورات کے حوالے سے آخری بات ہے تصورات کے حوالے سے آخری بات ہے جو صفحہ 46 اور 47 اور 48 نہیں 46 اور 47 اور 48 سے ماشاءاللہ آپ کے تصدیقات شروع ہو رہے ہیں یعنی تصورات ختم ہو کر کیا شروع ہو رہے ہیں تصدیقات شروع ہو رہے ہیں